امریکہ تو ہم چاہتے ہیں چلا جائے, نیٹو کو ہم چاہتے ہیں چلے جائے, تو کیا کوئی ایسی حکومت ہے جو ادھر آ کے رہ سکتی ہے اور اس کے اوپر اٹیک نہ ہو؟ اسامہ بن لادن یا جو ہمارے ان کے اوپر کوئی ایسا ہوگا؟ ہارون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کھل کر ان سے اتنی بات کر سکیں گے؟ ہمارے تعلقات اس نہج پر ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے کب نکلنا ہے یہاں سے؟ تعلقات جس نہج پر بھی ہوں بات تو کرنی ہی ہوگی. افغان مسئلے کا حل آخر اس کے سوا کیا ہے کہ نہ صرف یہ 3 ممالک بلکہ سوویت یونین کے انٹرسٹ ہیں, ایران ہمسایہ ہے اور چین ہے. افغانستان کو امن دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, اور کسی بھی ملک کو اس کے لوگ ہی گورن کر سکتے ہیں. اگر دوسروں کو کوئی اندیشے ہیں تو انہیں دور کیا جانا چاہیے, مگر یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ وہ فوجیں لے کے یہاں بیٹھے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں امن نہیں چاہتے اور انصاف نہیں چاہتے, وہ کوئی معقولیت کا راستہ, قانون کا اختیار نہیں کرنا چاہتے, اور اس علاقے میں اپنی فوجی موجودگی سے چین پہ, پاکستان پہ, سینٹرل ایشیا پہ, ایران پہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں. فائنلی یہاں سے ان کو نکلنا ہی ہوگا, اور اس کا حل مذاکرات میں ہے, اور پاکستان کو ایک پیس آفینسو لانچ کرنا چاہیے. کئی تاریخی مواقع ہم ضائع کر چکے ہیں. ہارون صاحب ہمیں بوسٹن یونیورسٹی سے بھی جوائن کر رہے ہیں اس وقت پروفیسر عادل نجم صاحب, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی السلام علیکم. پروفیسر صاحب, امریکہ کی پبلک کس طریقے سے لے رہی ہے؟ جو ہمارے پاس امیجز آئے ہیں اس کے مطابق تو وہاں پہ ایک بڑا ہی خوشگوار قسم کا ماحول ہے. رات کو لیٹ خبر بریک ہوئی مگر وائٹ ہاؤس کے باہر جشن کا سما تھا, مگر پاکستان کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے وہاں پر؟ اس وقت جو ہے یقیناً جشن کا سما ہے اور بہت خوشی اور ہونی چاہیے. 10 سال یہ کوشش جو تھی اس کا ایک ان کو نتیجہ فائنلی جا کے ملا ہے. پاکستان کا ذکر اس وقت کم ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کم ہو رہا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کا ذکر زیادہ ہوگا تو کس حوالے سے ہوگا, اور لگتا یہی ہے کہ وہ حوالہ جو ہے وہ کوئی زیادہ مثبت نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت امریکہ میں یقیناً جو کہانی اور جو تاثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس آپریشن میں پاکستان کا بہت کم عمل دخل تھا, اس کے بارے میں پاکستان کو نہیں بتایا گیا, اور یہ ایک امریکن عمل تھا. جو ذکر کی بات آپ کریں پروفیسر صاحب, سب سے پہلے باراک اوباما صاحب جب آئے تو انہوں نے پاکستان کا نام 9 بار لیا, مگر انہوں نے کوآپریشن کا ایک دفعہ ذکر کیا. اس کے بعد ہلری کلنٹن صاحبہ نے ذکر کیا جب پاکستان کا. اس سے پہلے اگر آپ نے نوٹ کیا انہوں نے خاص ذکر کیا کہ کن کن ممالک میں جانوں کی قربانی دی گئی ہے, وہاں پہ پاکستان کا نام نہیں لیا گیا, مگر آگے جا کر کہا گیا کہ پاکستان کو بھی خطرات لاحق تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا میسج آ رہا ہے وہاں سے؟ میسج تو اس وقت یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک حکومتی سطح پہ, ایک عام کامن مین اور میڈیا کی سطح پہ, کامن مین اور میڈیا کی سطح پہ کہانی اس وقت یہاں یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کی پکڑ میں خاص کوئی مدد نہیں کی, بلکہ 10 سال تک یہ جو ڈیلے ہے اس کا بھی ذمہ داری ایک حد تک پاکستان پہ ڈالی جا رہی ہے. کہ وہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جناب ہم تمہیں کہتے تھے کہ تمہارے ملک میں تم مانتے نہیں تھے, دیکھو اب ہو گیا جو ہو گیا. وہ جو سپن ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے, بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے پاکستان کی. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب فار جوائننگ اس لائیو فرام دیر. بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے اور جنرل صاحب دونوں سے, کیونکہ آپ لوگ انٹیلیجنس آپریشنز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, تاثر پہ چلتی ہے پوری دنیا کی پبلک اوپینین. اس وقت آپ صبح سے آپ لوگ بھی خبریں دیکھ رہے ہوں گے, اسکائی ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے, بی بی سی دیکھ لیجئے, یہ پورے بلاگز کی میرے پاس لسٹ ہے. ابھی آپ نے پروفیسر صاحب کی بات بھی سن لی, تاثر یہی ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ کم تھی. جو بھی سچ ہے ہم اس تاثر کو کیسے تبدیل کریں؟ بریگیڈیئر صاحب, میرے خیال سے بریگیڈیئر صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے. میرے خیال میں اس کے تاثر کو ہم جی میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو کمپلیٹ حقائق ہے وہ پیش کرے اور افینسو پہ جائے میڈیا میں. پاکستان نے جو قربانیاں دی ہے, پاکستان نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے, جتنے لوگ پاکستان نے پکڑے ہیں اور ان کے حوالے کیے ہیں, اور جو مشکلات اس کے اندر موجود ہیں اور جس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے, میرے خیال میں اس کے لیے پاکستان کی جو لابنگ ہے وہ بہت کم ہے. جہاں تک تعلق ہے, آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, میں اس کی طرف جانا چاہوں گا. ایک بات معذرت کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب, لابی کا کام تو بعد میں آئے گا, پہلے تو کام آپ کی حکومت کا ہے, پہلے تو کام آپ کی ترجمانوں کا ہے. جب وہی آ کے اس بات کو کھل کر نہیں اقرار کر رہے, جب آپ کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ذکر ہی نہیں ہے آپ کی کسی
किसी भी खिदमत का, तो फिर बाकी दुनिया से आप कैसे गिला करेंगे? मैं समझता हूं कि वही खराबी है कि हुकूमत इसके ऊपर खुल के जो है मौक़िफ़ सामने लाए, जो भी है और जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद मीडिया का काम है इसको आगे ले जाना। लेकिन अभी हमारी तरफ से इतनी मुख्तसर स्टेटमेंट आई है कि जिसके ऊपर असेस करना, जिसके ऊपर कहना, ये हमारी अपनी असेसमेंट है। जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि विदाउट ग्राउंड कार्डन कैसे हो सकता है। ये मिस्टेक उन्होंने तोरा बोरा में किया था और ओसामा बिन लादेन से निकल गया क्योंकि वो ज़मीन पे अपने ट्रुथ नहीं लगाना चाहते। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब हम अमेरिकन विड्रॉल की बात करते हैं तो विड्रॉल पे उन्होंने फैसला कर लिया है क्योंकि उनकी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर सकती, उनको सूट करता है कि वो विड्रॉल करें। इस वक्त हारून रशीद साहब, ये तो इंटेलिजेंस के अफसरान का तज्जिया है, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या इतनी बड़ी जो जंग में हम एक पार्टनर थे, हमारी मर्जी के बगैर या हमें बताए बगैर हो सकता था इतना बड़ा ऑपरेशन? और अगर नहीं हो सकता था तो दुनिया में क्यों ये तासुर फैल रहा है कि हमें बताए बगैर हो गया? नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए, ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मेरा तासुर तो इब्तदा में मुख्तलिफ था, लेकिन इनकी बात सुनने के बाद मैं कन्विंस हूँ कि नहीं हो सकता था इसके बगैर। बाकी हमारी नालायकियों की तो कोई हद ही नहीं है। हम इंटरनेशनल मीडिया में कभी गए ही नहीं, हालांकि हमारा ज़बरदस्त मुकदमा है, हम अपना केस पेश कर सकते हैं, हमारे बगैर तो नहीं होगा। बाकी इंटरनेशनल मीडिया हमारे खिलाफ है, हमने उसे कभी अप्रोच नहीं किया। इंडिया की उन्हें मदद हासिल है और मुल्कों की मदद हासिल है, हमें ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक और आपको तज्जिया सुनिए जी हारून साहब, जी हारून साहब, एक अधूरी बात है ये कि सिर्फ हुकूमत मौका पेश करे, इंटरनेशनल मीडिया में जाना होगा, उसे अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं, उसी से नतीजा निकलेगा। उसी से। और इंटरनेशनल मीडिया की बात हो रही है तो सकलैन इमाम साहब बीबीसी उर्दू से हमें लंदन से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू यू सकलैन इमाम साहब। जी शुक्रिया। सकलैन साहब, यहाँ पे मेरे साथ बड़े सीनियर फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के बगैर ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। फिर आप क्यों समझते हैं कि ये तासुर पाया जा रहा है मगरबी मीडिया में कि शायद पाकिस्तान वाज नॉट ऑन बोर्ड? देखिए, जिन हजरात ने यहाँ पे तबसरा किया है और तज्जिया किया है, मैं उनकी काबिलियत की दाद देता हूँ और बड़ा उनका कदरदान भी हूँ। जाहिर है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं। अगर ये एक बात कह रहे हैं कि बगैर मुकामी ताउन के ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो इस पर शक करने के लिए भी कोई दलाइल की ज़रूरत है जो मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आती। लेकिन जहाँ तक आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करेंगे तो बड़ा वाज़ेह एक यहाँ पे जो तासुर है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है मगरिब का, वो मगरिब की हुकूमतों की बातों को ख़ासतौर पे जब वो सिक्योरिटी के मामलात होती हैं उनको मनोहन फॉलो करती हैं। मिसाल के तौर पे जब ये अभी कर्नल कज़ाफ़ी के बेटे की हलाकत हुई तरबलस में एक नेटो के मिसाइल की वजह से, तो फौरन इंटरनेशनल मीडिया में ये सवाल किया गया कि ये सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, यानी उस पर शक की बात करना शुरू कर दी। लेकिन अभी तक अमेरिका के सदर ने जब ये दावा किया कि उनकी फौज की ने कार्रवाई के जरिए ओसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया है, तो लाश नहीं भी दिखाई गई है, फिर भी कोई शक नहीं कर रहा है, ना ये क्वेश्चन कर रहा है। बल्कि हमने ये देखा था, ये डबल स्टैंडर्ड के जब कज़ाफ़ी का बेटे की हलाकत हुई तो ये कहा गया था कि इस हलाकत की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। उसके बरक्स जब ये ओसामा बिन लादेन की हलाकत का दावा किया गया तो इस पर ये इंटरनेशनल मीडिया में कोई ये सवाल कर ही नहीं रहा कि आज़ाद ज़राए से इसकी हलाकत की तस्दीक हुई है या नहीं हुई है। तो जाहिर है अब ये यहाँ पे मगरिब के जो मीडिया के लोग हैं उनका एक अपने खास किस्म का एक नेशनलिज्म है या मगरबी हुकूमत। बड़ी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में हाईलाइट किए हैं। ये सवालात हमें करने चाहिए ब्रिगेडियर साहब। क्या ये सवाल हम लोग खुद ही से मान ले? हम लोग कर सकते हैं सवाल कि डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, हमारे पास क्या शवाहिद हैं कि वाकई वहां पे ओसामा बिन लादेन मौजूद था? मेरे ख्याल में चूंकि ये अभी साबित हो चुका है तो इसलिए इस किस्म के सवालात करना मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि रेलेवेंट नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, जो सही कंट्रीब्यूशन जो हुई है, और ये बारक ओबामा साहब ने अपने बयान में तो उसका जिक्र कर दिया। हमारे फॉरेन जो ऑफिस है उनने जो हैंड आउट इशू किया उसमें इसको ओमिट कर दिया। मैं समझता हूँ कि गलती इधर हमारी है, हम क्यों इतने डिफेंसिव पे हैं, क्यों इतने डरे हुए हैं। और अगर कहीं हमारी गलती होती है
تو ہمیں کرٹیسائز کرنا بھی چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس ISI جو اس کے اندر کرنا چاہیے جی جو پولیٹیکل رول ہے بڑی ضروری چیز جو ہے جو یہ لیکن جو جی بریگیڈیئر پروفیشنل چیز ہے صاحب جی جنرل صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی دیکھیے جو بات کہہ رہے ہیں یہ بریگیڈیئر صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہماری گورنمنٹ کو آنا پڑے گا, پورا اپنا بتانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہماری میڈیا کو ان کو لینا پڑے گا. جان صاحب اور آپ نے میڈیا کو اتنی اہم بات کی ہے, میں اسی پہ یہاں پہ بتاتی چلوں. کچھ بلاگز جو ہماری سرچز نے نکالے آپ کو آن ایئر دکھائیں, پھر میں آپ سے اس کو کامنٹ دے رہی ہوں. US unlikely to act tough on Pakistan for shielding Pakistan, یہ کہنا ہے جی کرسچن میسنجر. یہ ایک بلاگ ہے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ٹف نہیں ہوگا پاکستان پہ, بغیر کوئی ان کو یہ بات سمجھائے کہ کیوں ٹف ہو پاکستان کے اوپر. آگے سے ایک اور بلاگ کہتا ہے مائی انڈیا مائی نیوز کیا کہہ رہا ہے, اسامہ's death an embarrassment Pakistan cannot live down, یعنی اسامہ بن لادن کی جو موت ہے وہ پاکستان کے لیے ایک embarrassment ہے. ظاہر سی بات ہے جو بلاگ کا نام ہے وہی بتائے گا کہ ان لوگوں نے ایسی ہی باتیں کرنی ہے. hiding bin Laden's finger of suspicion on ISI, یہ کہہ رہا ہے ٹائمز آف انڈیا. اس قسم کی باتیں دنیا میں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں. نیو یارک جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, what Pakistan actually knew about بن لادن, اصل حقائق کیا ہیں بن لادن کے بارے میں امریکہ جاننا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں پاکستان میں. ہارون صاحب ہمیں کیا کبھی حقائق پتہ چل سکیں گے؟ ہارون صاحب یہ حقائق بتانے ہی پڑیں گے, اس کے لیے پریشر بلڈ ہوگا. ایک بات جو مسلسل نظر انداز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2400 کلومیٹر کا ہے اور بارڈر اس طرح کا ہے جس کی نگرانی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان کو اپنا کیس پیش کرنا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, ادراک نہیں ہے چیزوں کا, اور جس شخص کی حکومت میں نام نہیں لینا چاہتا, تھوڑی بہت کریڈیبلٹی ہے, اسے بولنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. بالکل بولنا چاہیے. ہارون صاحب کا افسوس کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہارون رشید صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے تھے, بریگیڈیئر صاحب پشاور سے, نوا صاحبہ اور جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم نے فورن میڈیا سے بھی اسی لیے پوچھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر ایک ایریل نظر ڈالنا چاہتے ہیں. دنیا کی نظریں آج پاکستان کے اوپر جمی ہوئی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی خبر آج پاکستان سے مرج ہوئی ہے, اس لیے یقیناً وی آر ان دی آئی آف دا ورلڈ, دا ورلڈ از واچنگ اس. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا پیش کریں جیسا کہ ہمیں, یعنی کہ بہت اچھے, بہت سنجیدہ, بہت ہم نے قربانیاں دی ہیں اس جنگ کے لیے, اور وہ ہائی لائٹ ہونے کا وقت ابھی ہے, مگر خاموشی بہت خطرناک ہو سکتی ہے. فریادی اس میں ٹیم کو اجازت دیجیے, نیوز بیٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.